بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك وأزواجك وبناتك وابنيك وحزبك يا سيدي يا خاتم النبيين. جو علماء بیٹھے ہیں ان کو آگے بٹھاتے ہیں، جو پیچھے جو علماء یا ائمہ بیٹھے ہیں ان کو آگے بٹھاتے ہیں، سادات کو آگے بٹھاتے ہیں. یہ مائک اٹھا لیں جی ساؤنڈ والے بھائی اپنا. اس پہ جی جی چلے سادات علماء جزاک ہاں ہاں. جن حضرات کو شرعی عذر نہیں ہے، بیمار نہیں ہیں، وہ ٹیک چھوڑ دیں. جڑے بیمار ہیں ٹیک لا سکتے ہیں، جڑے بیمار نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹیک چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا اگے ہو کے بیٹھو. اے جڑے جوان بیٹھے بھائی تانوں کیڑی بیماری ہے؟ حدیث پاک سناواں ساری زندگی پریشان رہیں گا. کہو گے کہ مفتی صاحب ڈاڈی گل کر کے. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذروں، آسماں کے ستاروں، درختوں کے پتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر لامحدود بے شمار درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور پر نور، نور علی نور، شافع یوم النشور، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان و ما یکون، تاجدار کائنات، جان کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، تنویر کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، بہار کائنات، سنگھار کائنات، نکھار کائنات، خلاصہ کائنات، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، سید العالمین، قائد الغر المحجلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین. اور اگر محدث بریلی کی زبان میں کہیں تو کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جلا، دافع جملہ بلا، آب و گلے انبیاء، جان و دل اصفیاء. اور اگر صحیفہ انقلاب کی آیات بینات کی روشنی میں کہیں تو الم نشرح لک صدرک کے سینے والے، والضحا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، وقیل ہی کے ہونٹوں والے، ما زاغ البصر کے کجلے والے، یاسین کے سہرے والے، لا تحرک بہ لسانک کی فصاحت والے، بلغ ما انزل الیک کی بلاغت والے،
یا ایھا المزمل کی چادر والے، لا تقدموں کی اولیت والے، فوق صوت النبی کی فوقیت والے، ینادونک من وراء الحجرات کے حجروں والے، لعمرک کی جندڑی والے، فلا وربک لا یؤمنون کی حسین نسبت والے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کی دائمی زندگی والے، وخاتم النبیین کی ختم نبوت والے، اسرا بعبدہ کی عبدیت والے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کی امامت والے، لنریہ من آیاتنا کی ملاقات والے، عسیٰ ان یبعثک ربک کے مقام شفاعت والے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ کی داس والے، فتردہ تھی پوری آس والے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی سخاوت والے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی نعمت والے، عرش والے، فرش والے، مکان والے، لا مکان والے، مکے والے، مدینے والے، میرے اور آپ کے آقا غریبوں کے مأویٰ، یتیموں کے ملجا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، سید الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور و اجمل و اکمل پر میرے کریم آقا کی نسل پاک کے تمام نوری افراد اور آپ کے تمام اصحاب پر، اور پھر صبح قیامت تک آپ سے اننے وا پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ بعد از حمد و صلوات سٹیج پر یا مسجد شریف کے سین میں کسی بھی مقام پر جتنے سادات جلوہ گر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نوری وجود کی برکت سے آج کی اس بزم کو پنجتن پاک کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے بعد جنتی مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مستند، مقتدر، متبحر، غیور علماء، ائمہ، مساجد کے مؤذنین، خطباء، واعظین، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام محبین، ووٹر سپورٹر، مسند صدارت اور مسند ارشاد پر رونق افروز محب العلماء، محسن اہل سنت، پیر طریقت، عامل شریعت، حضرت قبلہ پیر سرکار جی دامت برکاتہم العالیہ، آپ جناب نے عرصہ دراز سے احقر کو یہاں پر آنے کو حکم دیا۔ میں سید حجویر مخدوم امم داتا صاحب کی نگری سے آپ جناب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سنی ماؤں کے جتنے غیرت مند بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے سینوں کو عشق رسول سے مزید منور فرمائے۔ تقریر میں نے کر دی ہے، فتاوی رضویہ میں حجت المسلمین امام اہل سنت نے یہ فتویٰ دیا، فرمایا جڑا مولوی حضور دا نام نہیں صحیح طرح لے سکتا دی تقریر سننا حرام ہے۔ تو کل کے رضا ہے، کل کے رضا، خنجر خون خار، ویسے قلم جڑا ہے وہ سیاہی نال چلتا ہے، اعلی حضرت دا قلم خون نال چلتا ہے، اور کتنا تیز ہے، برق بار، بجلی کی طرح، 8 گھنٹے دے اندر بغیر کسی کتاب تو الدولت المکیہ بخار دی حالت دے اندر کعبے وچ بیٹھ کے لکھی۔ آپ نے فرمایا ایک دن تقریر سننا حرام ہے، فرمایا دے نال سلام کرنا بھی حرام ہے۔ 15ویں جلد صفحہ نمبر 635۔
فرمایا وہ پیچھے نماز پنجگانہ پڑھنا حرام ہے، جمعہ پڑھنا حرام ہے، عید پڑھنا حرام ہے، نکاح پڑھوانا حرام ہے، انہوں اپنی کسی محفل مجلس کے اندر بلانا حرام ہے، جڑا حضور دا نہیں ہے تھوڑا کیوں میں ہو سکتا ہے؟ بس کسی نے کہا اتنا ڈاڑا فتویٰ کیوں دینا ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں ویکھا یا حضور دی عزت نو ویکھا؟ تقریر ہو گئی، میں چند پاکان امت علماء جڑے بیٹھے ہیں، اے نہ ہومن تے آسمان تو پتھر اتر جان، تے بڑے کھلے اور وسیع ظرف علماء اور محراب اور منبر دے نال وابستہ سنگی بیٹھے ہیں، تے ویسے بھی حضور سرکار غوث پاک دے نال تہاڈی نسبت ہے، اور مسجد شریف دا بھی متھے تے نظر پئی، غالباً جامع مسجد غوثیہ ہے، تے میں بھی حضور غوث پاک دے در دا ایک کتا ہوں۔ دو چار محبت دیاں گلاں کرنی ہیں جی۔ سب سے پہلے what is the definition of سنی؟ سنی کس کو کہتے ہیں یا ہوئی سنی؟ سنی کون ہے؟ جواب سنیے گا، ادھر توجہ رکھیں، حضور کے ذکر کی طرف توجہ رکھیں، میں نو نہ بھی ویکھو پھر بھی تانوں ثواب ملے گا۔ گل سنن، پوچھا کسی نے کہ سنی کس کو کہتے ہیں، تو میں نے کہا سنی اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے، بس وہ سنی ہے۔ اور ادب کیا ہے؟ قرآن مجید کے بعد آسمان کے نیچے سب سے افضل کتاب بخاری ہے، پھر مسلم ہے، پھر ترمذی ہے، پھر ابو داؤد شریف ہے۔ میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے یہ مکہ شریف میں بھی پڑھایا جاتا ہے اس وقت، اور مدینہ منورہ میں بھی۔ دارالسلام نے اس کو چھاپا ہے، سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے ریاض، وہاں سے یہ چھپی ہے۔ ادب کیا ہے؟ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ 202 ہجری میں پیدا ہوئے، 275 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 570 پر ایک روایت لکھی ہے، حضرت عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے صحابی حضرت براء بن عازب سے ایک سوال پوچھا کہ حضور یہ بتائیے گا کہ کتنے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے؟ بڑے لوگ تابعی صحابی سے پوچھ رہا ہے کتنے جانور ہیں جنہوں کی قربانی جائز نہیں؟ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی یہ سوال حضور کو لو پوچھیا سی، پھر سرکار نے کھڑے ہو کے دا جواب عطا فرمایا سی، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے درمیان جلوہ گر تھے، حضور نے قیام فرما کر فرمایا 4 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں، لیکن ادب دیکھنا صحابی دا۔ جدو آپ نے مسئلہ بیان کیتا کہ اسی حضور کو لو پوچھیا سی کہ کیڑے جانور ہیں جنہاں دی قربانی جائز نہیں، تے سرکار نے 4 جانوراں دا فرمایا۔ پھر حضور نے کسی کی انگلی حضور جیسی نہیں، پھر گن کر بتایا، یا یوں گنا 1 2 3 تے 4، یا اینج گنیا 1 2 3 تے 4، یا 1 2 3 4، یا 1 2 3 4، کوئی بھی صورت ہے، گن کے دسیا اے 4 جنہوں تسی گن دیو اس طرح کر کے۔ حضرت براء کہندن گنن تو پہلے کہہ رہے فرمایا کہ حضور نے گن کے دسیا سی انج کر کے، لیکن اصابعی اکثر من اصابعی واناملی اکثر من اناملی، میریاں انگلیاں حضور دیاں انگلیاں ورگیاں نہیں ہیں تے میرے پورے حضور دے پورے ورگے نہیں ہیں۔ صرف ادب والا بندہ بولے، جنہوں میری گل سمجھ آئی ہے نا کہ سنی انہوں کہنا جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کرے، تے صرف میں سنیاں نال گل،
تقریراں دا شوق ہی نہیں، میں خطابت میرا پیشہ نہیں ہے، حضرت کی مہربانی ہے، طلب فرما لیتے ہیں، میں مدرس ہوں، سبق پڑھاتا ہوں، سفر بھی میرا بڑا ہے، حضور امیر المجاہدین کی وہیل چیئر کی برکت سے 2 سال میں تقریباً 1,95,000 کلومیٹر میں سفر کر چکا ہوں، تقریباً اس کے قریب قریب۔ تو میں آپ اور ویسے بھی یہاں جہاں اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوں وہاں نے خطاب اسی کی کرنا بڑے ہیں کے ادب ہے بے جی، پورے قرآن اچ نہیں لکھیا جی انج کہو جی کہ میری انگلیاں نبی کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ اور ادب کس کو کہتے ہیں؟ ادب وہ دولت ہے جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، ہر ایک کو نہیں دیتا، اور جب دے دیتا ہے کسی کو تو کہتا ہے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے پھر۔ اور یہ میری تقریر یوٹیوبرز کے لیے نہیں ہے، میں فقط خاص حضور کے غلاموں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کہ میں یہاں سے داخل ہوا، حضور غوث پاک کے نام پر نظر پڑی، ظاہر ہے غوث پاک دی محفل وچ وہابیاں نے تے نہیں نہ آ کے بہنا یار، جنہاں دیاں رشتہ داریاں انہوں نے تکلیف ہونی چاہیے، ہاں تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ کہ نہ کیوں لیا نے، میں کہا ایڈا ہی پیڑا ہے تے رشتہ داری کیوں کیتی؟ اسی کدی کسی نے نہیں کہندے ساڈا نا نہ لے، اسی کہندے لے نا، تیری آئی ڈی نہ بند ہوئی سانو پوچھ لے۔ یہ کڑی گل ہوئی کسی دا نا نہیں لینا، بھی کوئی گل ہے یار، ایڈا ہی پیڑا ہے۔ اسی کہندے ساڈا نا ساڈے وڈیاں دا نا لے، لے بابے خادم دا نا، لے داتا علی حجویری مجدد پاک، لے نا، تے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسی کوئی لگے ہیں بے خسمے ہیں۔ تے اے بھی ساڈا طریقہ نہیں، سب ورس نمبر 34 پیج نمبر 46 سورت نمبر 20، اے ساڈا کام نہیں نے، اے ٹائیاں لیاں دا کام ہے۔ کتنے بندے مسلمان کتنے 14 لاکھ بندہ مسلمان کیتا، میں کیا کھے کلمہ پڑھائی، جنہوں کلمہ پڑھائی کھڑا ہو کے کہندہ نبی میرے جیسا ہے، اے کلمہ پڑھائی۔ حضرت داتا صاحب دے بارج کلندر لاہوری کہندہ ہے عاشقو ہم قاصد تیار عشق، از جبینش آشکار شد اسرار عشق۔ اقبال کہندہ ہے داتا صاحب دے ہوتے عشق رسول دا اتنا می برسیا تے داتا صاحب دا متھا اتنا صاف سترہ تے کلیئر ہو گیا سی کہ جڑا غیر مسلم داتا صاحب دے متھے دی لکیر ویکھدا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی۔ آپ بھی بیٹا ویڈیو والے بیٹھ کے، میں جی میرا تعارف میں الحمدللہ میں بریلوی ہیں جی۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا بریلوی دا کی مطلب ہے؟ میں نے کہا بریلوی کا معنی ہوتا ہے یہ حلالی بچہ ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے نے یہ بات میری سنی اور انہوں نے وہاں سے شکریہ ادا کیا۔ حلالی بچہ ہے، حلالی بچہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں، ایک آتاں دے حلالی ہوندے، نسب دی گل نہیں کر رہے، حلالی بچہ کہتے ہیں۔ حلالی بچہ کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا حلالی بچہ وہ ہے جس کے لب پر شیخین ہو، دل میں حسنین ہو۔ ساڑھے اے کلیے شلیے ہندے ہی نہیں، بس سر پھرے لوگ ہیں، سر پھرے لوگ ہیں، تو کوئی سر پھرا ہماری بات کو سمجھتا ہے جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کدی داتا صاحب نے انج نہیں وکھایا جی ایت انج کر کے نہ، جڑا حضور داتا صاحب دا متھا ویکھ لیندا سی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی۔ بلکہ حضرت قیوم زمانی آیت من آیات اللہ باقی باللہ فانی فی اللہ، شارح سب مسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی، وہ شیخ احمد کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا۔ اچھا وہ ہوتا یہ تھا کہ بادشاہوں کا جو دور تھا نا، جو اس میں بادشاہوں کو تعظیم کے طور پر لوگ جھک کے ملتے تھے، اس کو اردو میں کہتے ہیں مجرا۔ وہ اس طرح کرتے تھے، جب بادشاہ کو ملنے آتے تھے کہتے تھے بس یہ
بادشاہ کو جی سلامت، بادشاہ سلامت، ذل پناہ، بس اتنا جملہ کیا. اس کو اردو میں کہتے ہیں مجرا پیش کرنا. تو سب نے کہا کہ مجدد پاک ہو کے جہانگیر کو تسی تشریف لے جاؤ تے نظام بڑا سیدھا پدرا ہو جائے گا. فرمایا بادشاہوں دا کی کام ہے فقیراں کو ہے نا، تو بڑے بادشاہ کریں جنہیں کو دین ہے، ساڑھا کی کام ہے کہ نہیں جی جانا چاہیے جی. اس تک بات پہنچے انہوں نے کہا زبردستی لے کے ان جے انکار کر دے تو زبردستی لے کے اپنا وہ دروازہ ایک کوئی سی جڑا جاندے سی انہیں کر کے ملنا پہنتا سی. آپ نے فرمایا یار میں نہیں جانا، زبردستی کی تھی تے آپ نے فرمایا میں پھر بوئے تو نہیں جانا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی. ایک خفیہ رستہ بنایا لیکن وہ بڑا چلاک سی. انہیں کھڑکی بنوائی چھوٹی جی اپنی مسند اچھی کر کے رکھی کہ جدوں حضرت مجدد پاک اندر داخل ہو رہے ہوں گے تے آپ کی گردن کتے ہوئے گی آگے میرے گوڑے ہوں گے تے میں کہوں گا ویکھو نا پھر اسی دون جھکاتے لئی نا. لیکن اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، پراسرار بندے، پراسرار بندے. مجدد پاک نے کہا چلو آپ نو پتہ چل گیا کہ کیونکہ ہست لوہے محفوظ پیش اولیاء جے میں تسی اپنی ہتھیلی ویکھدے ہو اللہ دے ولی انج لوہے محفوظ نو ویکھ رہے ہوندے. آپ آئے تے دیکھیا فرمایا کھڑکی بڑی سونی بنائی ہے تے اندر جڑا بیٹھا ہے او دی نیت بڑی خطرناک ہے تے آپ جدوں داخل ہون لگے نا جی آپ نے انج کر کے داخل ہونا سی. آپ نے سر داخل کرن دی بجائے پیر پہلے داخل کر چھڈیا. کتنا غصہ چڑھا ہوئے گا انہیں. بمبئی، کلکتہ، امرتسر، دہلی تو پہلوان منگوائے تو وہ پہلوان آپ دیاں زلفاں دے نال لٹک دے سن انج کر کے انج کر آپ نے بس صرف نا اپنی گردن انج کر چھڑی تو وہ لٹک دے سن بڑے بڑے پہلوان. وہ آپ دی گردن حالانکہ آپ دی گردن جڑی نا وہ سریے دی نہیں سی، لوہے دی نہیں سی، گردن ہے سی. آپ نے گردن ایک باری انج کر چھڑی تے او انج نہ کر سکے، صرف انج نہ کر سکے. وہ پریشان ہو کے کہنے لگے مولانا کیا کھاتے ہیں؟ آپ نے آگے سے کہا کھاتا کچھ بھی نہیں ہوں، بس قوت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ. جھکانا چاہتے ہو میری گردن، حضور کا نام لو ابھی میری گردن جھک جائے گی. حضرت مجدد پاک جس مسلح دے ہوتے سجدہ کر دے سن حضرت شیخ بدر الدین سرہندی کہنن وہ مسلح دا ایک ٹکڑا ساڑھے کو لا گیا. بس عالم انہوں کہنن ایک ٹکڑا. آیتاں سنان نال بھی کدی کوئی عالم ہویا فرمانن ایک ٹکڑا آ گیا ساڑھے کو تے او حضرت شیخ بدر الدین سرہندی کہنن کہ میں اس ٹکڑے نو نا جی انج کر کے اپنی پگڑی چ رکھ کے میں سو گیا. اس ٹکڑے دی برکت نال ایک رات وچ مینوں حضور دا 11 واری دیدار ہویا. ادب یہ ہے، عالم اس کو کہتے ہیں. اور جس کے پاس من لا ادب لہو لا دین لہو، جدے کول ادب نہیں دے کول دین کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کہ میری انگلیاں حضور دی انگلیاں جیسیاں نہیں ہو سکتی، حالانکہ گن کے دس رہے لیکن اے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری انگلی حضور کی انگلی سے چھوٹی ہے اور میرے پورے حضور کے پوروں جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن اے دین نہیں دسیا، اے سیاست ہے. اے مرزا جیلمی حدیث کیوں نہیں بیان کرے گا؟ کدی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں پتہ ہے قوم حضور دی غلام بن جائے گی تے میں نو روٹی کی میں لبے کی میں دوزخ خچ کے پھر کیوں میں جاؤں گا جے اے صحیح ہو گئے. وقود الناس والحجارہ، اللہ نے بالن بھی تیار کیتا ہے. یہ میں حدیث کا نمبر بھی بتا دوں جو بچے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 2802-2802 یہ جواب دیتے ہیں ان کو. ہیلو جی ریکارڈ ہو رہی ہے. اور یہ کیا ہے جی؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یعنی اگر آپ اس کا چینل ٹھیک مان لیں کہ اے سارا صحیح ہے تو پھر 1300 سال جو دین پہنچا آپ کو اس کا انکار کرنا پڑے گا. انہوں نے دین سمجھ ہی نہیں آئی، صرف اینو سمجھ آئی لونڈے میں.
اور پھر ساڈی قوم بھی جنے لایا گلیوں دے نال او دنیا بڑی ہے او دے پیچھے جی میں کہ کتھے کہنے 32 ملین دے فالوور ہیں تو میں کہا تینوں نہیں پتا کتی 12 بچے دیندی ہے شیر دا ایک کوئی ہوندہ ہے تے شیر نو چھڑ کے کتیاں مگر ٹریں گا کمال علی گال لے 6000 بندہ مولا علی نو چھڑ کے سنن ابو داؤد شریف اور صفحہ نمبر 945 جی بندے کہتے ہیں جی وہ ایک ہی ہو گیا میں ابو داؤد شریف تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں جی میں تمہیں پہلے دس چکے ہیں سیاستہ چو ایک کتاب ہے 6 کتاباں تے حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی سند دے نال 945 صفحہ جڑا مکے پڑھایا جاندا اور حدیث نمبر 4770 کہ ایک ٹنڈا سی او دا نا سی خرکوس تو دا ہے ہاتھ نہیں سی ایتھو کونی ہاتھ ایتھے ہاتھ دا ختم ہو جاندا سی او دی حالت کی سی وکان فقیرن منگتا سی راوی کہنن ورائیتو مع المساکین یشہد طعام علی مع الناس کہ مولا علی دے دسترخوان تے بیٹھ کے ٹکر کھاندا سی مولا علی دے دسترخوان تے انہوں روٹی لبدی سی اور اگلی گال کی وقت کسوتہو برنسن لی فرمانے نو دے کل سر دے اتے رکھن استے ٹوپی نہیں سی وہ بھی بارگاہ ہے مولا مشکل کشا چو نصیب ہوئی تے بڑا ہو کے وقت ہو گیا تے 6000 بندہ مولا علی نو چھڑ کے اس ٹنڈے پیچھے ٹر گیا سی سوچ سکتے ہو ایک پاسے او علی دیکھو ایک تے نقیب تعارف کرواندہ ہے ایک پیر صاحب تعارف کرواندہ ہے اے آن اللہ ہو فلان 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 مولا علی کو لوگ کسی نے پوچھا تو اسی اپنا تعارف خود کرواؤ علی تو فرق ہے ایمان اور نفاق میں ہر جگہ چوپ چنگی نہیں ہوندی نعرہ حیدری آپ نے فرمایا سن پھر میرا تعارف ہے کہ اللہ نے قرآن دا خلاصہ سورہ فاتحہ چ رکھیا ہے فاتحہ دا خلاصہ بسم اللہ شریف چ رکھیا ہے بسم اللہ دا خلاصہ بے چ رکھیا ہے بے دا خلاصہ نقطے چ رکھیا ہے تے نقطے نو علی کہندے ہیں میں غلام ہوں مولا علی دا رجسٹرڈ ہے جی اس مہینے چ میں کربلا شریف تو ہو گیا اسی کڑے پا کے علی علی نہیں کر دے ساڑھے دل چ ابو بکر بھی ہیں تے علی بھی ہیں معاویہ جناب بھی ہیں تے جناب ابو سفیان بھی ہیں ایک بندہ مجھے پوچھتا ہے معاویہ کا نام کا مطلب کیا ہے میں نے کہا معاویہ اس چمکتے دمکتے ستارے کو کہتے ہیں کہ روح زمین کے کتے بھی اگر اس کی طرف تھوکنے کی کوشش کریں تو اس کی چمک میں فرق نہیں آ سکتا ایک بندہ مجھے پوچھتا ہے صدیق کا کیا مطلب ہے میں نے کہا صدیق اس کو کہتے ہیں جڑا 3 دن تے 3 راتاں غار ثور دے اندر آسمان نو بھی حضور دا چہرہ نہ ویکھن دے کلے ویکھے انہوں صدیق کہتے ہیں میں کہتا ہے علی کا مطلب کیا ہے میں نے کہا جڑا 17 نمازاں خوشی دے نال ابو بکر دے پیچھے پڑے انہوں علی کہتے ہیں اور انہیں دی ایک نماز رہ جائے تو سورج اثر تو بعد ڈبیا سورج واپس آ جاندہ ہے تے علی پاک 17 نمازم پیچھے پڑھ رہے ہیں سورج ٹیم تے طلوع ہو رہا ہے ٹیم تے غروب ہو رہا ہے یہ نشانی اس گل دی کہ مولا علی کسی دے دبان دے نال صدیق دے پیچھے نہیں کھڑے مولا علی اپنی مرضی دے نال صدیق اکبر دے پیچھے کھڑے بھئی ایک نماز رہ جائے سورج واپس آ جاندہ ہے ایک باری بھی نہیں آئے دا مطلب ہے 17 نمازیں پڑھیاں سورج ٹائم تے طلوع ہو رہا ہے ٹائم تے غروب ہو رہا ہے کیوں مولا علی کو پوچھا گیا جناب تسی سنا فرمایا جنہوں حضور نے دین دے مسئلے ساڑھا امام بنایا سی دنیا دے مسئلے بھی انہوں اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اس کو ذکر کی پا پڑیا نہیں ہوندہ تے لت رکھ کے تے صحابہ علیہ بیت میں آپس سے لڑان دیاں کوششاں کرتے ہیں سوائے علماء سعادات تو میں توڑے کو ایک سوال کرتا ایڈے تسی نعرے لاندے ہو امام حسن دا جنازہ کنے پڑھایا کوئی بھی 10 چھڑے میں پگڑی انہوں پیش کر دیا سوائے سعادات علماء سٹیج والوں کو ان کو پتہ ہے بادشاہ لوگ ہیں بس شرعی مسئلہ ہے کہ امام حسین پڑھانا
کیونکہ ولی اقرب ہے. کہو سبحان اللہ. پھر کہو ایک باری. شرعی مسئلہ ہے, ولی اقرب پڑھا ہے, لیکن آپ نے حضرت سعید دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تسی پڑھاؤ. حضور دے صحابی ہیں. ان کا حضور حق تو اڈا ہے, میرے کو کیوں پڑھا رہے ہو؟ فرمایا دنیا نو دسنا چاہتے ہیں صحابہ تے اہل بیت زندہ رہ کے بھی اکٹھے ہیں, مرن تو بعد بھی اکٹھے ہیں, انہوں نے کوئی جدا نہیں کر سکتا. جدو میں ٹر جاؤں گا پھر تو انہوں پتہ چلے گا میں تو نلکڑیاں گلاں کر کے گیا. اور کدی بھی تقابل نہیں کرنا. ساڑھی حیثیت کی یہ ماں نے جم کے چٹیا نہیں تے صحابہ اہل بیت دے بارے تقابل کریے. اچھل اچھل کے کہا تمہیں کیا پتہ علی کون ہے؟ میں کہا تینوں پتہ ہے؟ کہتے ہاں ہمیں پتہ ہے. میں نے کہا بتاؤ. کہتے علی وہ ہے جو صحرا سجا کر نبی کے گھر میں گئے. میں کہتا انکار کون کرتا ہے؟ میں نے ابھی نقیب محفل کو کہا, میں نے کہا نبی پاک کی بیٹی کا نام اس طرح نہیں لیتے, اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا نہیں لینا, لقب ذکر کرو. امام شافعی حضرت سیدہ زہرا پاک دا نام نہیں سن لیندے. کسی نے کہا یعنی روایت میں جہاں تے حضور کی شہزادی نے کہا, رسول اللہ کی صاحبزادی نے کہا, کسی نے کہا نام کیوں نہیں لیندے؟ تے زبان چھک کے کہندے سن کتھے شافعی کتھے نبی پاک دی دھی رانی. میں آپ کو شاید مجھ سے ہوگا کوئی کسی کو محبت بھی ہو سکتی ہے, پیار بھی. میں سے پوچھوں جناب کتنے پتر؟ کہے گا 2. تیاں کتنی ہیں؟ 2. پتر دا نام کی ہے؟ کہے گا جناب ایک دا نام خالد ہے, ایک دا نام سلمان. کوئی بھی تے جے میں پوچھاں تیاں دا نام, کہے گا مفتی صاحب اے کی گل ہے؟ کوئی بندہ بریک رکھدا ہے گھراں دے اندر, بس ٹھیک ہے پتراں دا تیاں دا نام وڈے وڈے دستے ہیں جھجک جاندے ہیں. اپنیاں دیاں دا نام دستے ہیں تو ایک باری انج ہوندا ہے, تو حضور دیاں دا نام سب دے سامنے انج لیندا ہے. چھکتے سن امام شافعی. اور امام شافعی کون ہیں؟ امام ابن جوزی کہندے ہیں میں خواب دے اندر, آپ نے لکھیا فرماندے ہیں میں خواب دے اندر ویکھیا کہ حضور امام شافعی دا متھا چوم رہے ہیں, تو حضور دی بیٹی دا نام اعلیٰ حضرت نے نہیں لیا, فرمایا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. ادب ہی تو تانوں دس رہے, ادب ہی تو تانوں دس رہے. ادب ہے ساڈے ایک حضرت پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نماز دا ٹائم آیا, بہت بڑے عالم سن, خواجہ خواجگاں, آپ دے نال بڑے بڑے علماء ہوندے سن. آپ نے فرمایا یار پیشی دی نماز دا ٹائم آیا, کوئی سید بادشاہ ہے نا, تے ایک سید بادشاہ انہاں دی داڑھی شریف پوری سی لیکن وہ مولوی نہیں سن. آپ نے فرمایا شاہ جی آئی تواڈے پیچھے پڑھنی. کہ نہیں حضور میں ساری زندگی کدی مصلی تے نہیں کھلوتا, تے میں نور الازا بھی نہیں پڑھی. فرمایا نماز تواڈے پیچھے پڑھنی ہے. اگے لوگو شاہ جی بس وہ نروس ہو گئے تے نماز ہی بھول گئے. تے جدو نماز ہی غلطی ہو جائے تے آخر اچ بندہ سجدہ صاحب کردا ہے, ایک پاسے سلام پھیر کے 2 سجدے, تے دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ نماز دیاں کمیوں کوتاہیاں دا ازالہ ہو گیا. تے کرما والے سجدہ صاحب بھی بھول گئے, پہلے نماز ہی بھول گئے پھر سجدہ صاحب بھول گئے. سجدے سلام پھیر کے کھبے سلام پھیر کے دعا کرن لگے, تو مولانا حضرات جو بیٹھے ہوتے ایک دوسرے نے انج کرن, اے نماز واجب الاعادہ ہے, اے نماز دے اندر فلانی غلطی فلانی جگہ بہنا سی, کھڑے ہو گئے, انج ہونا سی انج ہو گئے. تو پیر سیال نے ویکھیا, فرمایا مینوں بھی پتہ ہے کہ غلطی ہوئی ہے, نماز نو لٹانا ہے, لیکن میں شاہ جی نال گل کرن واسطے لفظاں دا انتخاب کر رہا ہوں. سارے اپنی امی دے شوہر نو کہندے ہو ابو جی, سوائے جیلم اکیڈمی دے. وہ بھئی وہ کہے گا میری ماں دا خسم ہے, ابو کیوں نہیں کہندا؟ وہ کہندا خسم بھی تے ہے ہی نہ جی. تے تسی کہو گے ابو جی, کیونکہ لفظاں دا انتخاب دستا ہے کہ دا شجرہ بڑا صاف ستھرا ہے. آپ اٹھے, پیر سیال 100 روپے دا نوٹ کڈیا, حضرت شاہ صاحب دی تلی دے ہوتے رکھیا, تے عرض کیتا حضور ایک درخواست سی. شاہ جی کہنے لگے بادشاہ حکم کرو. عرض کیتا حضور آج پیشی دی نماز تھوڑے پیچھے پڑھی ہے, چس بڑی آئی ہے, دل کردہ ایک باری ذرا پھر پڑھا چھڑو. انی گل ہے بس یار, چس بڑی آئی ہے, دل کردہ ایک باری ذرا پھر پڑھا چھڑو. امام مالک
93 ہجری پیدا ہوئے، شفا شریف گڈی دے اندر موجود ہے. آپ نے مسئلہ لکھیا، فرمایا من قال ان رداء النبی وسخ واراد به عیبہ فقد کفر. اور ایک جگہ لکھیا فقد قتل. فرمایا جنہیں اے کیا حضور دی چادر میلی ہے وہ دی دھون لا دیتی جائے گی. ایک مولوی نے آ کر کہا جناب چادر پر ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی تو یہی کہیں گے میلی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا جتھے مٹی ہوئے وہ ہر شے میلی ہوندی ہے. کدی کسی نے یہ کیا کہ قبریں میلیاں تھوڑی مٹی. اس نے کہا جناب اب حدیث میں آیا ہے کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی، ترجمہ کیسے کریں؟ فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ کھلے مدرسوں میں تم داخلہ لو، بند میں داخلہ نہیں لینا، کھلے مدرسوں میں داخلہ لو. حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر. میں ایک جملہ پڑھتا ہوں پھر تانوں گل سنانا، میں چیک کرنا چاہنا تانوں. یا نبی سلام، بس کر لیا چیک تانوں، رک جاؤ. آجی میں شروع کی تا آگے تسی پڑھ لیا. ایک مولوی آج کل دی ویڈیو دیکھے کتنی وائرل ہے، عرب دے اندر پڑھیا جاندہ ہے یا نبی، ہونٹ نہیں کھل دے ہوتے، ہونٹ نہیں کھل دے بھائی. انی عربی لمبی لمبی عربی انہوں یاد ہے. اے دو لفظ یا حبیبی یا ممجد، یہ دیتے جملے نہیں، ہونٹ نہیں کھل دے. بندے کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھتا؟ میں کہ مالک چاہتا ہی نہیں ہے کہ کمینے کی زبان پر ان کا نام آ جائے. نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. مالک چاندے ہی نہیں، اے سکھاں کو لی چنگا ہے. اتھے نعرے لگ رہے ہیں خوش ہو، اور یہاں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. اینج لگتا جی میں الفی لائیے تو الفی بھی مہنگی علی لگی. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ کو بات سمجھ آئی؟ آمنے سامنے نہیں کرنا جی صحابہ اور اہل بیت، بس سلام پیش کرنا، ہمارا کام اتنا. آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہنا کہ حضور کی چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی وہ میلی تھی. اس نے کہا ترجمہ کیسے کریں گے؟ سنو جی، بریلی کا شہزادہ خالد بن ولید کی للکار، فقہ حنفی کا نکھار، سنیوں کی سونی سرکار، تاجدار بریلی، فرمایا یہ نہیں کہنا کہ حضور کی چادر میلی تھی. انہوں نے کہا ترجمہ کیویں کریں گے؟ فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو پھر یوں کہیں کہ مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی تھی. مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی تھی. سر سید کہتا ہے نبی بکریاں چراتا ہے. فرمایا نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا حضور نے اپنا قیمتی وقت بکریوں کو عنایت فرما دیا تھا. حضرت فیض الحسن شاہ صاحب میرے جمن تو 9 سال پہلے دی گل، 80 دی گل تو سنا رہے ہیں. فیض الحسن شاہ صاحب کو لے جملہ پہنچا جی، کسی مولوی نے کہا جی اللہ کے نبی حضرت علیمہ کی بکریاں چراتے رہے. فرمایا یہ تیرا ظرف ہے کہ تو یہ کہتا ہے نبی وہ ہے جو حضرت علیمہ کی بکریاں چراتا تھا. ذرا ہماری تحقیق دیکھو، تمہارا ظرف یہ ہے، ہماری تحقیق یہ ہے. تم کہتے ہو بکریاں چراتے تھے، ہماری تحقیق یہ ہے ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے اقصی میں کھڑے ہو کر 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. مقتدی بولنے لگے یا اللہ رات ختم ہو جائے نماز ختم نہ ہو، کائنات مک جائے رکعت نہ مکے. سیدھی سیدھی کہا. ان سے پوچھیں اللہ کون ہے؟ کہیں گے جس نے بوٹے بنائے، جنہیں ندیاں بنائی،
یوں ککر بنائے وہ رب ہے. اوے بدبختو، اے کوئی تعارف ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ذرا آپ رب کا تعارف بیان کریں. ادب دیکھو، فرماتے ہیں وہی رب ہے، وہی رب ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. مجدد پاک سے پوچھا گیا جی آپ رب کی تعریف کریں. فرمایا من بخدا تعالی بچندی وجوہ پرستش میں کنم کے او رب محمد است. فرمایا میں تو اس رب نو سجدے کردا جنہیں حضور نو آخری نبی بنایا ہے. ادب بڑی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے کہ ہر ایک کو نہیں ملتا. تو تکابل نہیں کرنا. آپ ادب کر لیں، آپ پر ایسی نعمت نازل ہوگی آپ سوچتے جائیں گے او میں کہاں تو کجا من کجا. طارق نام دا مینوں کوئی بندہ صحیح لگیا ہوے دا نام طارق بندہ ایک کوئی صحیح لگیا ہے جڑا دنیا تو ٹر گیا ہے. پی ٹی وی دے اندر شو کردا سی نیلام گھر والا. تسی بھی حیران ہو گئے مولوی صاحب اج کدا ذکر کرتے نا. ساڈا اصول ہو رہے نا جو ان کا ہم اس کے، اور کسے کے خاک درش نیست خاک پر سرے ہوں جدا سر اتھے نہیں جھکدا اسی انہوں جان دے. طارق عزیز نے شو میں ایک سوال کیا، بڑی دنیا بیٹھی تھی. اس نے کہا جڑا صحیح جواب دے گا انہوں ڈبل انعام. سوال یہ ہے کہ بتائیں کیا رسول اللہ کو تیرنا آتا تھا؟ بک من سارے بند ہو گئے، ہونٹ سب کے بند، دماغ پھرکی کمی، لیکن جواب کسی نے نہ آئے کیونکہ 1300 سال دے اندر ایندہ سوال نہیں ہویا. کیا رسول اللہ کو تیرنا آتا تھا؟ وہ پیچھے ایک منڈا بیٹھا سی، انہیں مدرسے دا منہ بھی نہیں بیکھیا، انہوں یہ نہیں پتا کتاباں کی شے ہوندی. انہیں ہاتھ کھڑا کیتا، داڑھی بھی نہیں سی، ٹوپی بھی نہیں سی، سید بھی نہیں سی، عوان بھی نہیں سی، کتب شاہی بھی نہیں سی. پھر کون تھا؟ اقبال دے بارے کہندا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اقبال دے بارے کہندا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت. سکھائے کس نے ایک ملنگ کو آداب محمدی؟ انہوں نے کہا جی میں جواب دیں. طارق عزیز نے کہا جو دو جواب. اس نے کہا نہیں گل بڑی وڈی کی تھی، اتھے کھلو کے جواب نہیں دیاں گا، سٹیج تے بلاؤ. سٹیج تے آیا، زندگی پہلی باری میک دا سامنا کیتا ہے بھی نہیں پتا کہ انہوں پڑھنا کی میں، بس ان پڑھ کے کہنے لگا جی ہاں جی اللہ کے رسول کو تیرنا آتا تھا. کہہ کے جا رہے. طارق عزیز نے کہا کدھر؟ انہوں نے کہا تسی پوچھا تیرنا آندا سی، میں تو دس چھڈیا تیرنا آندا سی. ادوں جدوں جواب صحیح ہوندے سن تے تاڑی وجدی سی. تے تاڑی شاڑی کوئی نہ وجی کیونکہ دلیل نہیں دتی انہیں. دعوت ہے کیتا ہے کہ تیرنا آندا سی لیکن دلیل نہ دے سکیا. انہیں کیا کہ طارق عزیز نے کیا کیڑی کتاب وچ پڑھے؟ انہیں کیا کتاب ویکھی نہیں پڑھدا کتھوں؟ تو انہیں کیا پھر کیوں تو اٹھ کے اتنے آئے ہیں؟ دس انہوں نے پھر. انہیں کہا تیاری کر لو میں دلیل دین لگے تو اڑے 14 طبق روشن ہو جان گے. تو راجر شریف والے ذرا سدھے پدرے ہو کے بیٹھ گئے ان کے بھائی ان کی دلیل آ رہی ہے سننا. اس نے کہا کہ قبلہ آپ کا سوال ہے کیا رسول اللہ کو تیرنا آتا تھا؟ تو میں سینہ ٹھوک بجا کے کہتا ہوں کہ تیرنا آتا تھا. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا نہ تیر سکنا یہ عیب ہے اور اللہ نے اپنے نبی میں عیب رکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. لبیک. آپ ادھر میرے پاس آئیں نا جناب، آپ تو آئیں ادھر میرے پاس آئیں، آئیں ادھر آئیں نا میرے پاس آئیں نا. یہ طارق عزیز انہوں بلا سکتا ہے تیسی بابے دے ملنگ نو نہیں بلا سکتے. ایتھے میرے کول بیٹھو چونکہ تواڈے ہاتھ پہلے اونچے آئے. ایتھے بیٹھو ایتھے بیٹھو.
بیٹھو بٹھاؤ بیٹھا بیٹھا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. انہوں نے کہا نہ تیر سکنا یہ عیب ہے اور وہ تو خلقت مبرأ من کل عیب ہے. آپ کی واہ واہ جی. پشت پنائی کرن والے تگڑے ہون پھر تقریر آپ ہی ہو جاندی. تے جے مولوی سٹیج تے بیٹھ کے سوچ رہے ہوں کیوں بول رہے ہیں, پڑھو منتر. ایک گدڑی دے اندر ایک جنگل دے اندر دو شیر آ سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, لیکن ایک گدڑی دے اندر دو مولوی نہیں آ سکتے. فقیر آ سکتے ہیں, ہاں فقیر تو فقیر ہوں تو خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے ہونے چاہیے. فقیر تے فقیران دے اپنے رنگ ہوندے ہیں, عاشقان دے اپنے رنگ. خواجہ صاحب چلے نا جی, ادب دی گل آئی, خواجہ صاحب آجتے چلے تھے, کچھ سنگی بھی نال سن, تے رستے ڈاکو پہ گئے, تو انہوں نے بن کے کٹیا, تو سارا کچھ لوٹ لیا. اونٹ یا گھوڑے ہوندے سن اس دور دے اندر, وہ بھی لے لے, زادے راہ بھی لے لیا, بیگ بھی کھو لے. تے 2 دن دا جی سفر سی مدینہ شریف دا. خواجہ صاحب انہوں نے کہنے لگے اے کرمالیو لوٹتے تسی لیا, کٹیا بھی ہے, تے جانے جانے ایک نیکی کر جاؤ, کیونکہ وہ ڈاکو سنی سن. ورنہ جے دوسری پارٹی ہوندی کہتے مدینے جاندے ہو, وہ تو شرک ہے. ہمیں کہتے ہیں آپ مدینے کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا صرف یہ کہنے جاتے ہیں یا رسول اللہ تو فرمودی رہے بتہا گرفتے ہیں, وگرنہ جز تمہارا منزل نیست. حضور تسی فرمایا کہ مکے جانا چاہیے تاں جانے ہیں, ورنہ تواڈے ہوندے ہیں. یہ میں ترجمہ نہیں کروں گا, تسی فتویٰ لا چھڑو گے, ورنہ حضور تواڈے ہوندے ہیں, اور کچھ بھی نہیں. اسی تے کہنے جانے دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے, اور دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا. خواجہ صاحب نے کہا کہ ایک نیکی کر جاؤ مر جانے. کہ جی حکم. میں سارا کوئی تسی ساڑھے کو کھو لیا, تے تسی میں مقامی لگ دی ہو اچھے دے, تے کوئی شارٹ کٹ رستہ دسو اسی جلدی مدینے تے پہنچ جائیے. بڑا چنگا بندہ سی, تائیں تے پیر صاحب دے نال بیٹھ کے دا ذکر ہو رہا ہے, ورنہ ڈاکوان دا ذکر کتے ہوندہ ہے. انہیں کیا ہے پہاڑی نے ادھے اتے چڑھو, تے نال ہی تھلے اتر کے اگو پنڈی علیہ اندر رستہ سمجھان دا, نال ہی کھبے ہو ویسو تے نال ہی سجے ہو ویسو, تے سامنے کھجوران لے درخت نظر آن کے تے نال ہی مدینہ نے. خواجہ صاحب نے ہوندے یقین کر لیا, فرمایا چلو بھائی. ٹرے پہاڑی دے چڑھے, لوکیشن اپنی لائی, تھلے اترے, کھبے ہو کے سجے ہو کے, نال ہی دیکھیا وہ وڈے وڈے سونے درخت کھجوراں لے, تے سیدھا مدینہ. اثر تو پہلے آپ مدینے پہنچ کے سیدھا جا کے حضور دا مواجہ شریف جدھر حضور تک رہن ویکھ رہن, اوتے ہاتھ بن کے حضور دے شہر دے ڈاکو نو ڈاکو نہیں. اے میں تانوں گل سنانی سی, ادب ہے, اور انہوں نے ماریا بھی ہے, کٹیا بھی ہے, لیکن ڈاکو نہیں کیا, بس اتنا کہ ہاتھ بن کے سونا تیرے بدوی, تیرے دیہات میں رہنے والے, سونا تیرے بدوی مریندے ہیں, کٹیندے ہیں, لٹیندے ہیں. تیرے بدوی مریندے ہیں, کٹیندے ہیں, لٹیندے ہیں, پر جھٹ تو پہلا مدینے پہنچے ہیں. تیرے بدوی مریندے ہیں, کٹیندے ہیں, لٹیندے ہیں, پر جھٹ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں. سونا میں اس لٹن کٹن پٹن تو صدقے جاواں یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تیرے بدوی لٹیندے ہیں, کٹیندے ہیں, مریندے ہیں, پر جھٹ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں. میں اس لٹن کٹن پٹن تو صدقے جاواں یا رسول اللہ.
کہ حضور کٹ کھا کے اتنا جلدی تواڈے کول بندہ آ جائے تو اور کی چاہیے ہے؟ ادب ہے اور کی ہے؟ بس اے میری درخواست ہے ہاتھ بن کے کہ بے ادبی نہ کرنا. بس جی شاید میں تواڈے کولوں پوچھاں تواڈے پڑدادا دے دادا دا کی نام ہے؟ نہیں آئے گا. تے دا کی مطلب ہے کہ تواڈا دادا ہی نہیں سی ہو؟ کہ ادا کی مطلب ہے تواڈا شجرہ ہی غلط ہے؟ نہیں بھائی، کدی کسی سوال دا جواب نہ آوے دا مطلب ہے تے نہیں کہ ساڈا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. واصف علی مرحوم داڑھی شریف نہیں سی، میانی صاحب والے بیٹھے سن تو کسی نے کہا کہ سوال ہے بڑا ضروری، کتاباں دی گٹھری سر تے رکھ کے آیا. اس نے کہا میرا آپ سے سوال ہے. واصف نے کہا پوچھو. کہنے لگا کیا اللہ کے نبی زندہ ہیں؟ تو واصف انہیں کہا بریلویاں دی عجیب بیماری انہوں کو سوال پوچھو دلیل نہ ہوئے انہوں حال پہ جاندے. آپ نے فرمایا حال نہیں پیا، لیکن مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر کریں گا مچھلی نے پھڑکنا ہے، تو گناہگار دے سامنے شافے دا ذکر کریں گا تو انہوں وجد نہیں آئے گا. میں تو حضور دا نام سن کے واصف علی واصف دی گال کر رہے ہیں، میں تسی کو مولویوں دی گال کر رہا. اس نے کہا جواب کیا ہے؟ واصف نے کہا وہ زندہ ہیں. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ واصف کہنے لگا دلیل میں دوں گا نہیں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں بتا پگلے، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اللہ درود کس پر نازل کرتا ہے؟ جڑے لوگ کے بیٹھے انہوں نے بھی سمجھ آ رہی ہے. ہاں کیونکہ دیسی کیوں ہے دا انکار کون کرے؟ پچے نہ اور گالے انکار کوئی نہیں کر سکتا. اقبال کلندر لاہوری کو گل میری ختم. اقبال کو لکھ آیا پڑھیا لکھیا بے وقوف. کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے. فرمایا پوچھو. کہنے لگا کیا حضور حاضر و ناظر ہیں؟ اقبال نے کہا ہیں. اس نے کہا دلیل. فرمایا جلیا حضور بھی کہی جا رہے ہیں تو پوچھتا بھی ہے کہ حاضر ناظر ہیں یا نہیں. اس نے کہا کہاں کہاں ہیں؟ اقبال کہنے لگا کہاں کہاں نہیں ہے. دشت میں، دامن کوثر میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں اور طوفان میں ہے، چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ پنڈی والوں کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ بد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے. آپ حضرات کے پاس آ کر دل کو بہت سکون ملا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی. ہاں تو بس موڑا نہیں لگیا سٹیرنگ تے بہت سکون ملا. اور میں تو غوث پاک کا نام جو ہے وہ اس کو سلام عقیدت پیش کر کے آیا ہوں. اور یہ قبلہ میں آپ بڑے ہیں، میں حضور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جہاں جہاں عشق رسول کی کمی ہے نا، جاتے ہیں ہم محفلوں میں روزانہ، ابھی میں واکنڈ سے ہو کر آ رہا ہوں، جہاں جہاں عشق رسول میں کمی ہے اس کا ایک سبب ہے کہ وہ لوگ حضور غوث پاک کی 11ویں نہیں دیتے. یہ حضور پکی بات. ماں 11ویں دیندی ہوئے تو پتر کھبے سجے کے میں جا سکتا. حرام ہے 11ویں. میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں غیر اللہ کا نام آ گیا. بلے بلے حرام ہے 11ویں. میں کہا کیوں؟ غیر اللہ کا نام آ گیا. میں کہا پیو دا نام کی تیرے؟ فلاں. میں کہا کون ہے وہ؟ غیر اللہ ہے. حکم کیا لگا تیرے اوپر؟ شناختی کارڈ دے ہوتے کدھر نہ ہے فلاں؟ بیوی کے دی یا فلاں دی؟ تو میں کہا غیر اللہ نہیں ہے. غوث پاک دی 11ویں حرام کرن ٹریا سی پورا ٹبر ہی حرام کر بیٹھا. وہ تو یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے اگر کوئی غیر اللہ کا نام لیتا ہے وہ شے حرام ہو جائے گی. ذبح کرتے ہوئے کیلیاں نو ذبح نہیں کیتا جاندہ، ذبح ککڑیاں ہوندیاں، جانور ذبح ہوندے. تے کوئی گناہگار تو گناہگار بھی آدمی ایسا نہیں ہے جڑا اے نہ کہندا ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر. تسی حضور غوث پاک دی 11ویں دا اہتمام کرو، تواڈیاں نسلاں چ حضور دے عاشق پیدا ہون گے. عاشق پیدا ہون گے. کیونکہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ دل جو ہے نا اللہ نے وہ میرے حوالے کر دیا. اپروچ یار دلان دے ہوتے بھی قبضہ بڑا مشکل کام ہے. شہنشاہ ولایت ہیں آپ، والی بغداد ہیں. آپ گفتگو کر رہے تھے، تقریر کر رہے ہیں تو صف اول میں بندہ سو رہا ہے.
مدرس اور خطیب کے سامنے کوئی سو کے تو دکھائے، کہے گا فرنٹ پہ بیٹھ کے سوتا ہے، سون ہستے آیا سے 500 بندے دے سامنے دی بستی کر چھٹے گا۔ شہنشاہ ولایت نے دیکھا بندہ سوتا ہے، آپ نے ممبر چھوڑا، اس کے سامنے جا کر دوزانو ہو کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ارباب حال نے پوچھا کہ غریب نواز خطیب خطبہ نہیں چڑھتا، تو اسی ممبر چڑھ کے آ کے دے سامنے درود کیوں پڑھ رہے ہو؟ فرمایا ہماری تقریر سنتے ہوئے سو گیا، حضور کی زیارت ہو رہی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ خواب میں دیکھ رہا ہے اور میں حقیقت میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی باتیں ہیں جو من عادی لی ولیاً ہے، اس کے تحت بڑی باتیں ہیں۔ بس میں صرف آپ کو اتنی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ حضور غوث پاک کی 11ویں کا اہتمام کریں۔ یہ اگر حرام ہے تو پھر برتھ ڈے کا کیک بھی حرام ہے، پھر اینیورسری بھی حرام ہو جائے گی۔ نہیں بھائی کس طرح حرام ہے؟ 11ویں شریف تلاوت ہو رہی، نعت ہو رہی، حضور دا ذکر ہو رہا ہے۔ نہیں روٹی بس سامنے رکھ کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، میں کہا پیچھے رکھ کے دعا مانگنی ہے، بے وقوف نہ ہو بیٹے۔ روٹی دی دعا کی ہے جی، کھانا کھان دی بسم اللہ والا تکی روٹی کچن ہی رکھ کے دعا مانگتے ہو، سامنے آندی تے کہندے ہو بسم اللہ۔ ایک آیت پڑھن دے نال جو روٹی حرام نہیں ہو سکتی تے 50 آیتاں پڑھن نال روٹی کیویں حرام ہو سکتی؟ چلا نا او شیخ پورے دا ایک مولوی سی تے او کہندا سی جی عبد القادر سچا ہے تے میری لت پنے، تے کوستان دی بس تے جا کے فیصل آباد انہیں تقریر کی تھی، کہندا جی عبد القادر سچا ہے تے میری لت پن کے وکھائے۔ کوستان دی ادو کوستان دیاں بساں ٹردیاں سن، شیخ پورے دا مولوی سی، پارٹی ذرا تے اے ہی تانوں مسئلہ ہے نا، نہ لئیے تے پھر کیوں ہس رہے ہو؟ پتہ ہے تانوں سارے تے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ادھی مشرق وچ ادھی مغرب وچ، تے انہیں کوستان دی بس جا کے وجی وڈے ککر دے درخت دے اندر تے وہ جس سیٹ تے بیٹھا سی نا وہ دیاں دونوں ہی پاج گئیاں۔ تے ساڈے فیصل آباد ایک مولانا سن فرمان لگے پتر اس کو کہتے ہیں غوث مانگ ایک تے دیندا ہے دو۔ آئے آئے پتر اس کو کہتے ہیں غوث مانگ ایک تے دیندا ہے دو۔ اللہ دے بندے منن والے پاسے آؤ، اکڑن والے پاسے کیوں آتے ہو؟ اکڑنا مردوں کی صفت ہے، جھک جانا زندوں کی صفت ہے۔ مناظرہ کرنا نے مناظرے اس تے علماء بیٹھے ہیں، کوئی ڈنڈا ڈانگ سوٹے دی گالے تے فقیر آتے تھے۔ اللہ اکبر گل نو منی دے بس اے وڈیاں دیاں گلاں حضور غوث پاک دی 11ویں دے پانی تے دے دیو یار، پانی تے صرف سادہ پانی، بس غوث پاک دی 11ویں غوث پاک۔ میں سندھ جاتا ہوں نا جی، حضرت قبلہ کو پتہ ہے سندھ والے ایک دن میں 3 مرتبہ غوث پاک کی 11ویں دیتے ہیں، اور ناشتہ رکھ دن سونے نے تو بچوں نے کہنا سونا غوث پاک دی 11ویں دیہاڑی دی روٹی پک دی ہے، بھنڈی وہ شوق سے کھاتے ہیں، مچھلی ہوئے بھنڈی ہوئے پتر غوث پاک دی 11ویں، شام دی روٹی غوث پاک دی 11ویں، تو پتر انہوں دے حضور دے بڑے بڑے عاشق رسول بن جاتے ہیں، کیونکہ بندہ قادر کا غوث پاک تقریر کرتے تھے نا جی 1000 سال پہلے، 50,000 دا مجمع آپ دے سامنے بیٹھا سی، تے حافظ ساؤنڈ نہیں سی، یہ حافظ وہ دوسرے نہیں ہیں، یہ تو اپنے نا حضور کے غلام حافظ ہیں، تو جے ادو ساؤنڈ بھی نہیں سی ہوندا کیونکہ وابڈا جے نہیں سی تے ساؤنڈ کتھے سی 1000 سال پہلے، تے جیڑی تقریر دی آواز پہلے بندے نو آندی سی آخری بندے نو بھی آندی سی۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں جیلم اکیڈمی میں ریسرچ کرتا ہوں تو میرا ایک ضروری سوال ہے، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ آواز آخر تک کیسے آتی ہے؟ آواز کیسے آتی ہے؟ حالانکہ کرامت ہوتی وہ جو دماغ میں نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام ہے عبد القادر، میرا نام ہے، اور جو میری آواز پہنچا رہا ہے وہ ہے قادر، تو بھی جو خواہ مخواہ کے تو آگے وہ قادر کو لو جا کے پوچھ، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر،
سر ظاہر بھی اور سر باطن بھی ہے عبد القادر. مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, اور علم اسرار کا ماہر بھی ہے عبد القادر. ذی تصرف بھی ہے, معزون بھی ہے, مختار بھی ہے, فخر اشباح و نظائر بھی ہے عبد القادر. یہ چشتی, سوروردی, نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث, وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث. ستم گوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک بھی تیرا قائل ہے یا غوث. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت. اور اگر آپ کا ضمیر اجازت دے, ایک نمبر مولوی نے کانچ بانگ دیتی ہوئے تے جواب دینا, نہیں تے میرے کو پسٹل پسٹل کوئی نہیں کہ یا کوئی میرے کو تھرمامیٹر بھی نہیں لاؤں گا تے آواز نکلے گی ماڑا جا بندہ ہوا. ایک نمبر مولوی نے جے جمن تو بعد آواز دیتی ہے, تو اڈا دل اجازت دوے, ضمیر اجازت دوے, دو گردے اجازت دوان, دو پھیپڑے اجازت دوان, اتے جڑا دل ہے اجازت دوے, تے خوش ہو کے نعرے دا جواب دے دینا, اج بھی ساڈے بابا جی دی. تے مزید میرے بابے دا رنگ ویکھنا نے تے 19 20 21 نو انہاں دا عرس ہو رہا جنہاں نے مرزائیوں دی منجی ٹھوک کے رکھ چھڈی. میری آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے, قبلہ پیر صاحب کا سایہ مسترشدین کے روس پر دراز فرمائے. بابا جی اے جڑی گل میں کیتی بعد کچھ نے انہاں نو عزم کیویں ہوئی ہے. بابا جی تے پھر بابا تو بابا ہے نا, بابے دو ہی نے جی, ایک پاک پتندہ تے ایک لاہور والا. بابا فرید, بابا فرید بڑے بڑے ولی سارے نو ولی تے ولی یار, اسی تے ولیاں دے جڑے کفش برداری کرن والے اسی انہاں نو سلام کردے ہیں, لیکن بابے دو ہی نے, ایک فرید الدین ایک امیر المجاہدین. عرب شریف حاضر ہوا مدینہ منورہ, تو مجھے وہاں کا ایک بائی برتھ عربی ملا. تو آپ کو پتہ ہے کہ استاد صاحب حضور کے حلیے ولی وہ بڑی لمبی حدیث پڑھتے تھے جس میں بتاتے تھے حضور کیا برو ایسے ہیں, حضور کا رخسار کیسے ہیں, حضور مسکراتے کیسے تھے, چلتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے. اب یہ ترمذی کا حصہ ہے شمائل, وہ مدینہ منورہ میں بھی پڑھاتے ہیں ان کے مولوی بھی. اچھا وہ اس نے میری پگڑی دیکھی تو میں نے کہنے لگا تو بابے دا کچھ لگتا ہے, میں ان کا رضا خوار ہوں. تو مجھے کہتا ہے کہ ایک بات میں نے آپ سے کرنی, نعرہ روکی. میں نے کہا جی بتائیں. کہتا ہے کہ یہ جو حضور کے اولیے والی حدیث ہے ہمارے مولوی بھی ہمیں پڑھاتے ہیں. تو وہ انہوں نے سامنے رکھی ہوتی ہے کتاب, اس میں یہ ہے کان رسول اللہ فخما مفخما. تو کہتا ہے ہمیں وہ پڑھاتے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے ہم تمہارے شیخ کو سنتے ہیں وہ جب حلیے والی حدیث بیان کرتا ہے, لیکن ایک فرق ہے ہمارے یہ مولویوں میں اور شیخ خادم حسین میں. میں چونک گیا. مسجد نبوی میں نے کہا کیا فرق ہے؟ انہیں گل کی تھی حضور دی بارگاہ اخیر کر چھڑی, وہاں کا رہنے والا. کہتا ہے کہ ہمارے جو استاذ ہیں یہاں کے وہ کتاب سے دیکھ کر پڑھاتے ہیں, اور تمہارا بابا ایسے لگتا ہے دیکھ کر کہتا ہے حضور کا چہرہ ایسے ہے. وہ تمہارے جو شیخ ہیں وہ دیکھتے جاتے ہیں بتاتے جاتے ہیں. جب حضرت تاجدار گولڑا کہتے ہیں الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرتو ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں ایس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑیاں.
وہ کہتا ہے جی وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ دیکھ کے بتاتے ہیں. یہ ہے جی بابا عشق رسول کے جام لینے کے لیے آپ 19 20 21 کو آئیں. ایتھے تسی ساڈا استقبال کیتا اوتھے اسی تانوں سلام پیش کریں گے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا نتعلق به فقال كان رسول الله فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه ذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شفن الكفين والقدمين سائل الأطراف يقال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال خلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. ماشاءاللہ یہ جو حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے نا یہ سمجھے کہ یہی خطبہ ہے صدارتی. اس کے بعد اور کوئی بات نہیں. بس سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق آسا بردو میں فقیر ہوں تمہارا بے بغداد شہر دی کی یہ نشانی اچھیاں لمبیاں جیرا ہوں. تو اس لیے انہاں سونیاں دے نال لگ کے اپنی نسلان بھی سونا کر لو. تے اے روز تساں قرآن سورہ فاتحہ پڑھ دے ہو لیکن پڑھ کے او لوگ چکر کھا ویندے نے لیکن انہاں نو لبدا نہیں ہے. لیکن ہر نبی صدیق صدیقین شہداء تے صالحین یعنی کہ غوث پاک بھی سورہ فاتحہ وچ بغیر نام دے موجود نے. ایک میسیج آیا ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں جگہ پہ یہ بات کر کے آئے ہیں. نے کہا ہاں جی ذمہ دار ہیں. کتھے لکھے ہے قرآن اس کتھے لکھے ہے روز 5 وقت نماز پڑھنے والا یا کبھی کبھی پڑھنے والا سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے. قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اے پروردگار سیدھا راستہ چلا پر کن کا راستہ
صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ قرآن سے پوچھا جائے گا۔ ایک اور آیت کریمہ کی طرف نظر دوڑائی تو پتہ چلا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا۔ اور یہ اچھے تمہارے رفیق بھی ہیں۔ پہلا نبیوں کا طبقہ، نبیوں کے سردار، ختم رسول کا تاج پہن کے آنے والا ہمارا نبی، پھر تمام صحابہ سچے ہیں، ان سچوں کے بادشاہ سیدنا ابوبکر صدیق، صدیقوں کا ذکر بھی اس میں ہے، شہداء کا بھی ذکر اس میں موجود ہے۔ اس پاک سرکار سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے تک بابا جی کا بھی اس میں آ جاتا ہے، والصالحین میں ہر نیک اور ہر ولی کا ذکر آ جاتا ہے، ہمارے سیدنا مہر علی کا ذکر بھی آ جاتا ہے، پھر سیدنا امام بحر برکہ یعنی ہر ولی کا ذکر اس میں آ جاتا ہے۔ فقیر ذمہ دار ہے، اس لیے چنگیاں دے سنگ لگ کے بندہ تر ویندا ہے، انہاں مندیاں دے لگ کے تے ساڑھے چار یہی بابے نے بھی یاد رکھو، ان کے علاوہ ہمارا کوئی بابا نہیں ہے۔ پہلا طبقہ نبیوں کا، پھر صدیقوں کا، پھر شہیدوں کا، اور پھر صالحین کا، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے تم قرآن اور اپنی اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس لیے ان علماء حق کے ساتھ جڑے رہو اور اپنی انا کے بت کو توڑ کے، اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ کے نبی پاک کے طریقے کو اپنا لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ بابا جی کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہلا کون سلام، جانے رحمت پہلا فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھ ساری بالا مہربانا راہیا، شالا جی میں خیر تھی
ماہیاب یا الہی صدقہ ذکر رسول آل رسول اصحاب رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تمام باپ تشریف رکھیں، اول آخر درود شریف، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے قبلہ پیر صاحب کے ملک فرما دیں۔ فقیر دعا سے پہلے انجمن غوثیہ مہریہ کھنگر شریف کی طرف سے تمام میزبانان محفل کی طرف سے آنے والے تمام علماء کا شکریہ، اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی اہل سنت نشانی بابا جی، فیض یافتہ بابا جی امیر المجاہدین مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب مدد العالی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے محبت فرمائی اور ان کی مصروفیات کا ہمیں اندازہ ہے، دیگر معاملات کا بھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال متہم۔ یا اللہ کریم ہم سب کے حال پہ کرم فرما، جو کلمات طیبات انفرادی و اجتماعی طور پہ ہم سب نے پڑھے اپنی برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین نورین منورین کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم خلفائے راشدین مہدیین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ امہات المومنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بنات رسول، اولاد رسول، آل رسول، اصحاب رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے یا اللہ حضور کی آل پاک، اولاد پاک، اور بالخصوص شہدائے اسلام، شہداء احد شریف، بدر شریف، حنین شریف، کربلا شریف والوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم حضور کی ساری امت کو اصحال کرتے ہیں، اور بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خواجہ غریب نواز ہند الولی کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سیدنا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ تمام سلاسل کے مشائخ کو، بزرگان طریقت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس گاؤں میں جتنے بھی بڑوں میں، چھوٹوں میں، مردوں میں، عورتوں میں کلمہ کو حضور سے پیار رکھنے والے اس سمے تک پردہ کر گئے ہیں اور بزرگوں سے محبت کرتے تھے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک ایک باغ بنا دے، جنت کے محلات میں سے ایک ایک محل بنا دے۔ دور و نزدیک سے آنے والے احباب کو برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو مہر و وفا بنا دے۔ یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، آفات و بلیات کو دور فرما، دلوں میں جو بغض ہے ہمارے ایک دوسرے کے لیے وہ دور فرما، مہر و وفا بنا دے۔ قبلہ مفتی صاحب کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرما۔ جو علماء تشریف فرمائے اسٹیج پہ، پنڈال میں جتنے ساتھی بیٹھے، حفاظ میں، قراء میں، سامنے سننے والے، حضور کے میلادی غوث پاک سرکار کو ماننے والے، ہر ولی سے نسبت کو اعزاز سمجھنے والے، یا اللہ ان کو مرنے سے پہلے یا اللہ دیدار مصطفیٰ اور قبر میں حضور کی پہچان عطا فرما، خاتمہ بالایمان عطا فرمائی، خاتمہ بالایمان عطا فرمائی، اور قبر میں حضور علیہ السلام کی پہچان عطا فرمائی۔ دیدار کے قابل تو ہم لوگ نہیں ہیں، پر خاتمہ بالایمان عطا فرمائی، خاتمہ بالایمان عطا فرمائی، خاتمہ بالایمان عطا فرمائی۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔
یا اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ان اداروں میں جو کالی بیڑے ہیں ان کے شر سے ہمیں، ہمارے اداروں کو، ہمارے وطن کو پاک فرما۔ یا اللہ غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید کے درجے اور بلند فرما۔ غازی علم الدین شہید کا عرس گزرا ہے، یا اللہ اور درجات بلند فرما۔ یا اللہ بابا جی کا عرس آ رہا ہے، یا اللہ ان کے اور درجات بلند فرما۔ اور مسلک حق اہل سنت کے جہاں جہاں علماء ہیں، جہاں جہاں صلحاء ہیں، جہاں جہاں حفاظ ہیں، قراء ہیں، حضور کے دین کے خدمتگار ہیں، چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں، ان سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ رجب شریف جو کام ہو رہا ہے اس میں آسانیاں پیدا فرمائی، یا اللہ آسانیاں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ ان سارے محفل والے حضرات کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، ان کی ظاہری باطنی ہر طرح کی مصیبتیں دور فرما دے، جو ہو چکی ہیں وہ راحت میں بدل دے، جو آنے والی ہیں وہ یا اللہ اپنے فضل سے اس محفل کا صدقہ دور فرما دے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ناگانی اموات و حادثات و آفات سے محفوظ فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ گردہ و تمرت کنی ورکبو منو دست دامان آل رسول یہ خمسۃ رتبے بہا حد الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما 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 والفاتمہ۔ یا اللہ سیدہ کائنات کا صدقہ، آپ کے لالوں کا صدقہ، جن کی اولاد نہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے تاکہ والدین ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کی طرف سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ قرض میں جو ڈوبے ہیں، مرض میں جو مبتلا ہے، قرض اور مرض دور فرما دے، مسئلہ کے حق اہل سنت کا مزید بول بالا فرما دے، بالا فرما دے، بالا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔